فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی اور غلبہ دین کا کام، دعوت توحید و رسالت کا پیغام جاری رکھنے پر تاکید بھی فرمائی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میں کہ حبیب آپ جو ہے وہ بعض کو جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف اس کو چھوڑنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ مبارکہ جو ہے، چونکہ بعض مشرکین سارے ہی کہتے تھے آقا علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے نا وہ والی باتیں نہ کہا کریں جن سے ہمارے آباء و اجداد کو ان کی صفاحت ظاہر ہو، ان کو پاگل کہا جائے، ان کو احمق کہا جائے، اور ہم جو عقیدہ شرک اپنائے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں بھی آپ عمل دخل نہ دیں، تھوڑی نرمی کریں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور تاکید کے پہلے ہی آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ حبیب ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے یہ کام چھوڑیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام چھوڑ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو بطور تاکید کے فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو آقا علیہ السلام کو قبل از وقت تاکید فرمائی، اس تاکید سے مقصود آقا علیہ السلام کو یہ کہنا نہیں ہے کہ حبیب آپ چھوڑ دیں گے، نہ، آقا علیہ السلام دین حق کی تبلیغ چھوڑنے والے نہ تھے، آقا علیہ السلام دعوت توحید کو ترک کرنے والے نہ تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو تاکیدی طور پر حکم فرما کر اس معاملے میں ممانعت فرما دی کہ حبیب آپ کبھی بھی یہ کام نہ چھوڑیے گا۔ تو مقصود آقا علیہ السلام کو روکنا نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تو چھوڑنا نہیں ہے یہ کام، آقا علیہ السلام کی تو بعثت اسی کام کے لیے ہوئی ہے، تو آقا علیہ السلام یہ کام کیوں چھوڑیں گے؟ دعوت توحید کو کیوں چھوڑیں گے؟ دعوت نبوت اور رسالت کو کیوں چھوڑیں گے آقا علیہ السلام؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے جو تاکیدی حکم دیا نا، اس میں مقصود ان لوگوں کو سمجھانا ہے، ان لوگوں کو پیغام دینا ہے، تم جو یہ تما لیے بیٹھے ہو کہ حبیب کریم علیہ السلام کو ہم روک لیں گے، وہ دعوت توحید کے معاملے میں ذرا نرمی کریں گے، ہمارے آباء و اجداد جو مشرکین تھے وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی صفاحت کو ظاہر کرنے سے باز آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس لیے فرما دیا کہ حبیب پیارے اب بظاہر کلام حضور کی طرف متوجہ ہے، بظاہر کلام آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہے کہ حبیب شاید کہ آپ چھوڑ دیں ما یوحیٰ الیہ، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اسے، یعنی وحی کی تبلیغ آپ چھوڑ دیں، شاید آپ چھوڑ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام چھوڑنے والے نہیں ہیں، بظاہر یہ کلام متوجہ آقا علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن حقیقت میں مقصود ان لوگوں کو پیغام دینا ہے جو آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ تما لیے بیٹھے تھے کہ ہم زور لگائیں گے، کوشش کریں گے، لالچ دیں گے، تکلیفیں دیں گے، اذیتیں دیں گے تو ان کو روک لیں گے۔ ہاں جی، وہ دو کام کرنے ترک کر دیں گے، ایک تو شرک کی تردید، دعوت توحید ترک کر دیں گے، شرک کی تردید کا ترک کر دیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے بڑوں کی جو صفاحت ظاہر ہوتی ہے، ان کا پاگل پن اور احمق پن جو ظاہر ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ وہ تو مجموع میں بیٹھ کر، بڑے بڑے جلسوں میں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے تھے، وہ جاہلیت کے اشعار پڑھتے تھے ان کے لیے، میرے ابا نے تو یہ کیا تھا، تو میرے بابا نے یہ کیا تھا، تو ایک دم آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ یہ فرمائیں کہ وہ تو احمق تھے، وہ تو سفیہ تھے، تو بتائیں وہ کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی؟ تو اس لیے وہ یہ دو باتیں جو ہے نا وہ بالکل ان کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے ایک تو دعوت توحید ترک کر دیں، ظاہری بات ہے دعوت توحید ترک ہوگی تو تردید شرک بھی ترک ہو جائے گی، شرک کی تردید بھی نہیں ہوگی، اور جب
شرک کی تردید نہیں ہوگی، مشرکین کی جو ہے نا بتوں کے ساتھ جو ان کی قلبی انسیت تھی، ان کا قلبی تعلق تھا، قلبی میلان تھا، ان کا جو ایک عقیدہ اور عقیدت کا تعلق تھا، جب اس جس کے ساتھ عقیدہ رکھا جا رہا ہے مشرکین، یہ بت جو ہیں اصنام، ان کی جب قباحت ظاہر ہوگی، ان سے کچھ نہ ہو سکنے کی، کچھ نہ کچھ بھی ظاہر نہ ہو سکنے کی بات دلیل سے ثابت ہو جائے گی، تو ظاہری بات ہے جو ان کو سارا کچھ سمجھے ہوئے ہیں ان کا پاگل پن خود ہی ظاہر ہو جائے گا، ان کا احمق پن خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ تو خلاق کائنات نے یہاں پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تاکیدی طور پر کلام فرمایا کہ حبیب پیارے ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اس کا مطلب آقا علیہ السلام کو تاکیدی طور پر منع فرمانا ہے کہ حبیب پیارے آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں اور نہ ہی آپ کبھی چھوڑیں گے۔ تو مقصود جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو یہ فرما کر کے مخاطب حضور کو بنایا ہے، لیکن سنایا ان کو ہے جو یہ اس بات کی تمہ لیے بیٹھے تھے کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ دین حق کی تبلیغ سے اور دعوت توحید سے باز آ جائیں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آقا علیہ السلام سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا کہ آقا علیہ السلام دعوت توحید چھوڑ دیں، آقا علیہ السلام تبلیغ دین چھوڑ دیں، ہیں جی۔ اب چونکہ بعد میں آنے والے ایسے لوگ تھے، آج تو ہیں جنہوں نے حالات کی تنگی کی وجہ سے، حالات کو دیکھ کر کے دینی حق کی تبلیغ کو چھوڑنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر خطاب حضور کو فرمایا، لیکن آنے والے وہ جو داعی تھے دین حق کے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دے دیا، فرمایا کہ ممکن ہے، کیونکہ یہ دو ہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ بندے کو اشتعال آتا ہے، جس کو وہ بندہ معبود ہی سمجھ رہا ہے۔ اب بتائیں نا، ہمارے دلوں میں رب تبارک و تعالی کی جتنی محبت ہے اتنی کسی اور کی محبت ہے نہیں ہے، اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی محبت اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد جہاں جہاں اللہ تعالیٰ محبت کا حکم فرماتا جائے گا وہاں وہاں محبت جو ہے اسی بقدر بڑھتی جائے گی۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ اسی بقدر جو ہے جنہیں محبت بقدر حکم الہی، محبت با اتباع حکم الہی، امر الہی، یہ محبت جو ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں محبت کا حکم فرماتا جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آقا علیہ السلام کی محبت کا حکم دیا، اپنی ماں اور ابا کے ساتھ بھی محبت کا حکم دیا ہے۔ اب بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اور ماں باپ کی محبت برابر کر لو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے میں مقرر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ہے اور ایک عام امتی ہے، عام بندہ ہے۔ صحابہ کرام بھی امتی آقا علیہ السلام کے، عام لوگ ہم بھی امتی آقا علیہ السلام کے۔ کیا کوئی بندہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کا اور عام بندے کا درجہ برابر کر سکتا ہے؟ کسی کو اجازت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ نہیں کر سکتا۔ تو ان کا درجہ اور ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ وراء الورا ہے۔ عام امتی جو ہیں غوث قطب ابدالوں جیسے نہیں ہو سکتے، تو عام رہے۔ اسی طرح کر کے ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف اولاد ہے، اولاد اور ماں باپ کی محبت ایک جیسی ہو سکتی ہے، دونوں کی تعظیم ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ جب ماں باپ دونوں جو ہیں دونوں کی محبت، دونوں کی اطاعت میں فرق ہے، تو پھر اولاد اور بیوی جو ہے وہ ماں باپ کی حکم اور ان کی محبت کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ درجے مقرر کیے ہیں محبت کے بھی۔ تو والدین کے ساتھ چونکہ لوگوں کو ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اور بندہ مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پوری کائنات سے محبوب ترین ہستی کوئی مومن کے لیے ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے یا نہیں ایسا؟ سب سے بڑھ کر عظیم ترین ہستی، سب سے بڑھ کر عزیز ترین ہستی، سب سے بڑھ کر حبیب ترین ہستی، سب سے بڑھ کر محبوب ترین ہستی وہ میرے آقا علیہ السلام کے لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ مولوی مسجد کا امام مسجد کے لوگوں سے ڈرا ہوا ہے، ان کو دین حق بیان نہیں کر پاتا، ان کو دین نہیں سنا پاتا۔ کیا جی ہر بندہ بچھو لگا پھرتا جی، جس کو بات کریں گے وہ گلے پڑ جائے گا، وہی ڈسنے کو تیار ہو جائے گا۔ تو بتائیں ذرا آپ، تو پھر دین حق ہم کب بیان کر رہے ہیں؟ جو اس کو بھی دیکھو ہر بندہ اپنے مصلے بچانے کی فکر میں، ہر بندہ اپنا ممبر بچانے کی فکر میں، ہر بندہ اپنا سپیکر بچانے کی فکر میں کہ میرا مائک سلامت رہے، میرا سپیکر سلامت رہے، میری تنخواہ سلامت رہے۔ دین بیان نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بھائی بتائیں ذرا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تنگی اور تکلیف تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو آج تک تنگی تکلیف آئی ہے؟ آقا علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو کے دعوت توحید دے رہے ہیں،
اور کہاں دے رہے ہیں؟ شرک کے گھر میں دے رہے ہیں، جہاں پہ 360 بت ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ 360 بت اس وقت پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایک جگہ نہیں رکھے ہوئے تھے۔ 360 بت ایک ہی جگہ میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سارے ظاہری بات ہے 360 بت پڑے ہوئے ہیں، تو 360 بتوں کے پجاری بھی تو ہوں گے نا وہیں پہ ہیں۔ ان کے سامنے کھڑے ہو کے جب یہ کہا جائے کہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو بتائیں ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ کس طرح کی اذیتیں اور آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے ہوں گے؟ اتنا بڑا اذیت کا ماحول، اتنا بڑا تکالیف کا ماحول، اور تکالیف شاقہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی تکالیف مجھے دی گئی ہیں نا، فرمایا کہ اتنی سارے انبیاء کو بھی نہیں دی گئی، اور حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے اس راہ میں ڈرایا گیا ہے نا، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف آقا علیہ السلام کو دی گئی اس راہ میں۔ تو بتائیں، ساتھ کو کھڑا ہونے والا بندہ بھی نہیں ہے، کندھا ملانے والا بندہ بھی نہیں ہے، اتنا کہنے والا بندہ بھی نہیں، بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بتائیں کتنا عرصے تک آقا علیہ السلام اکیلے تنہا دعوت توحید سناتے رہے لوگوں کو؟ بتائیں، لوگ ساتھ میں ملے تو بیچارے تھوڑے سے تھے، دوسری طرف ایک طاغوتی نظام تھا پورے کا پورا، دوسری طرف باطل نظام تھا پورے کا پورا، ابو جہل ہے، ابو لہب جیسا غنڈہ ہے ان میں، بڑے بڑے بدماش ہیں ان کے ساتھ۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ بتائیں ہیں؟ اسی لیے 2 ہجرتیں ہوئی وہاں سے، ایک ہجرت حبشہ ہوتی ہے، ایک ہجرت جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف ہوتی ہے۔ ہجرت حبشہ جو ہے وہ فرض نہیں تھی، وہ تو وہ لوگ تھے بیچارے جن پر اتنا ظلم و ستم ہوا تھا، جو تنگ آ گئے تھے ظلم سے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا سکتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے۔ ان کو آقا علیہ السلام نے روانہ فرما دی۔ جب بات مدینے کی آتی ہے تب جا کے ہجرت فرض ہوتی ہے، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ تو ذرا اندازہ لگائیں نا کتنا عرصہ تک میرے آقا علیہ السلام نے تکالیف اٹھائیں۔ آج یہ والا سامنا تو ہے ہی نہیں کسی کو، پھر دین حق چھپا کے بیٹھے ہوں، دین بیان نہیں کرتے، اور اوپر سے ایسے ایسے چوڑے آ گئے ہیں، نہیں جی ہمیں تو آپ کی بات جو ہے نا وہ پلے نہیں پڑتی ہیں، آپ کا دین بیان کرنا ہمیں تو برداشت ہی کوئی نہیں، ہم تو بڑے چوڑے ہوتے ہیں، ہم تو اندر سے ابو جہل کے ساتھ کے ہیں، ہم تو اندر سے ابو لہب کے ساتھی ہیں، ہم تو اندر سے اسرائیل کے یار ہیں، آپ ہمارے ہاں دین بیان کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ دین بیان نہ کریں آپ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں یار ایک کیسا ماحول تھا میرے آقا علیہ السلام کے سامنے، اور ہمارے سامنے کیا یار؟ ہمیں تو لوگ بیچارے پکڑ پکڑ مصلے پہ کھڑا کرتے ہیں، ہمیں تو جناب صوفے پہ بٹھاتے ہیں، ہمارے لیے تو بڑی بڑی کرسیاں لگاتے ہیں جہاں بیٹھ کے حضرت دین بیان کرے۔ اتنی نرم اور نازک گدے پر بیٹھ کر بھی مولوی اگر دین بیان نہیں کرتا، اے سی میں بیٹھ کے بھی مولوی اگر حضور کا دین بیان نہیں کرتا، اور ہزاروں روپے تنخواہ لے کر بھی مولوی دین بیان نہیں کرتا، 20 قسم کے کھانے کھا کے بھی حضور کا دین بیان نہیں کرتا، تو پھر بھی یہ کہے جی بڑے حالات مشکل ہیں، تو اس پر بھی افسوس ہے۔ پھر کیا تم نے زندگی پائی ہے؟ کیا تم نے آقا علیہ السلام کے دین کے خادم ہونے کا حق ادا کیا؟ یار بتا تو صحیح، حساب لگائیں یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سناتے ہیں مشرکین کے مجمع میں، ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، آپ کو تھپڑ مارتا ہے یہاں پہ کان پہ، آپ کا کان پھٹ جاتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی بہتے خون کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا، ہمیں تو ایک دن بھی تکلیف نہیں ہے ایسی بھائی، ہم تو پہلے سے دین چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کن کے ڈر سے؟ اپنے لوگوں کے ڈر سے۔ اور اپنے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو دین حق بیان نہیں کرنے دیتے، کہ اندر سے یہ بھی ابو جہل کے مزاج کے تو نہیں ہو گئے، ان کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ سچی بات ہے، آج کتنی ساری مساجد ہیں وہاں پہ حضور کا دین بیان نہیں کرنے دیا جاتا، ان کا کیا بنے گا؟ ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہیں، ہیں بڑی بڑی جناب دعوے بھی کریں عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جناب دین حق بیان نہ ہونے دیں، ان سے بڑا ابو جہل کوئی نہیں، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ چاہے وہ جناب سال میں 5 بار حضور کا میلاد منوائیں، چاہے 12 نہیں 24 بار حضور کی 11 حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی 11ویں کریں، لیکن اگر مسجد میں دین بیان نہیں کرنے دیتے یا دین حق بیان ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں اس میں اور ابو جہل میں ایک ذرے برابر کا فرق نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ لیکن یہ اس سے بھی بڑا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ۔ ابو جہل کافر ہو کے دین کو بیان نہیں ہونے دیتا تھا، یہ کلمہ پڑھ کے دین بیان نہیں ہونے دیتا، بتا یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کے دین بیان نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ بھائی فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ، یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا کہ حبیب پیارے ہو سکتا ہے کہ آپ دین بیان کرنا چھوڑ دیں، بعد ما یوحیٰ، بعض اس کو جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف۔ آج تو وہ پوری وحی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اتنے تک ہی کھڑے ہوئے ہیں، ہاں جی کھانا آپ نے ایسے کھانا ہے، روٹی آپ نے ایسے توڑنی ہے،
گھٹنا آپ نے فلانا اوپر رکھنا ہے اور فلانا نیچے رکھنا ہے، بس اسی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، انگلیاں چوسنی ہیں آپ نے روٹی کھانے کے بعد، بس ختم۔ فلانی شے کھانی سنت ہے تو فلانی شے کھانا سنت نہیں ہے، یہی چار چیزیں پکڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے سے اور جناب یہ معاملات تھوڑے سے، اور جناب یہ عبادات کو پکڑ کے پورا دین اسی کو سمجھے بیٹھے ہم تو۔ دین حق بیان کرو تو پھر ہے نا، دین آقا علیہ السلام کا صرف یہی تھا جو تم آپ بیان کر رہے ہو؟ یہ تو وہ چیز، اچھا آقا علیہ السلام بتائیں کھانے کے آداب بیان کرتے، مکے میں لڑائی ہوتی، ابو جہل دشمن بنتا، آقا علیہ السلام جو ہیں مکہ میں رہ کر صرف کپڑے پہننے کے آداب بیان کرتے، صرف نمازوں تک ہی محدود رکھتے، کسی کو مسئلہ ہوتا؟ کسی کو مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ وہ آخر کیا شے تھی جس کی وجہ سے ابو جہل دشمن بنا؟ وہ کیا چیز تھی جو سگا چچا ابو لہب جو ہے وہ حضور کا دشمن بن گیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے؟ وہ کیا چیز تھی کہ ابو لہب جو ہے وہ جناب نعوذ باللہ کئی دنوں کے بعد، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 مہینے بھی گزر جاتے تھے، 40 دن بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں ہنڈیاں نہیں بنتی تھی، اور جب ہنڈیاں بننے لگتی جیسے دھواں باہر اٹھتا، ابو لہب جو ہے وہ گندگی اٹھا کے اس ہنڈیے میں ڈال دیتا۔ بتائیں ہمارے ساتھ ایک دن ہوا ایسا؟ تو پھر دین تو ہم نے ذرا بیان نہیں کیا۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس یار؟ ویسے آپ بتائیں تو صحیح ہمیں، ہم بھی تو ذرا غور کریں نا کسی دن بیٹھ کے ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر یہی چیزیں جو آج بیان ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان بیان کر رہے ہیں، یہی چیزیں مکے میں ہوتی، اختلاف نہیں ہونا تھا، کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب یہ آیت مبارکہ کا تعلق آپس کا ذرا وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں حبیب پیارے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بعد ما یوحا کو چھوڑ دیں، یعنی دعوت توحید کو چھوڑ دیں، چھوڑنے والے ہوں۔ کیوں؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، کیونکہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ دل تو تنگ ہوتا تھا، تکلیف تو ہوتی تھی آقا علیہ السلام، ظاہری بات ہے تکلیف تو ہوگی۔ جب آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور آگے سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف دیں، تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں آپ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا، بھی کا تعلق بعد ما یوحا سے، یہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ بعد ما یوحا ہے۔ فرمایا کہ حبیب پیارے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دل کے تنگ ہونے کی وجہ سے، بھی صدروں کا، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہ ان کو کب تک ہم سناتے رہیں گے دعوت توحید، چلو دعوت توحید کے معاملے میں ذرا نرمی کر لیں، ان کے آباء و اجداد کو بیوقوف کہتے ہیں ہم، ظاہری بات ہے بیوقوف تو ہیں وہ، جب ہم بتوں کے ساتھ تعلق کو بیوقوفی ثابت کریں گے تو ابا تو بیوقوف ثابت ہو جائے گا کہ نہیں؟ جیسے کوئی بندہ کام کر رہا ہو، دوسرا آگے کہے یہ کیا پاگل پن ہے، وہ کہے جی آپ نے مجھے پاگل کہا ہے، نہیں جی میں نے آپ کو تھوڑی پاگل کہا ہے، آپ کو تو نہیں کہا، میں نے اس کام کو پاگل پن کہا ہے۔ ان کا وہ کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا پھر پاگل کون ہے؟ آپ ہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا، فرمایا کہ ضائقٌ بہ صدرک، فرمایا کہ حبیب پیارے شاید کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ بعض وحی کو چھوڑ دیں، بعض وحی کو چھوڑ دیں، بیان نہ کریں کہ جن باتوں کی وجہ سے ان کے آباء و اجدادوں کو پاگل قرار دیا جاتا ہے وہ باتیں چھوڑ دیں، یا جن باتوں کی وجہ سے ان کی شرک کی تردید ہوتی ہے، توحید کی دعوت جو ہے وہ جناب پنپتی ہے، دعوت توحید کو جناب غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہ باتیں چھوڑ دیں آپ، تاکہ یہ تکالیف کم ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے حبیب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے حبیب تکلیف ہوتی رہے، اس کی تسلی کا سامان ہم کریں گے، دعوت توحید آپ نہ چھوڑنا۔ اندازہ لگائیں، کلام دیکھیں یار، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر دے کر کہ آپ یہ چھوڑ دیں گے، یہ خبر دے کر، خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے حبیب کو، حبیب چھوڑنا نہیں ہے یہ کام آپ نے۔ اور ایک ہی وقت میں حبیب کریم علیہ السلام نے تو چھوڑنا ہی نہیں تھا، ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے حبیب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے ایمانوں کو مایوس فرما رہا ہے جو یہ نیت لیے